الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46 میں یہ بات واضح فرمائی کہ دشمنان اسلام ان کا ایک مکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا مکر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ ٹل جاتے ہیں، لیکن یہ بات اللہ رب العزت کے پاس طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکر میں ہمیشہ کامیاب ہو کر رہیں گے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. اے مخاطب، تو یہ کبھی گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا اس سے پھر گیا. ایسا ہرگز نہ سمجھ، یہ اللہ کے یہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے. پھر کہا ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے اور انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا مزاج انتقام، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اچانک اللہ تعالیٰ اپنے انتقام کے صفت میں غالب آ کر رہے گا، اور وہ جب غالب آ جائے گا پھر اس کے بعد کوئی بھی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. اس لیے ایمان والوں کو یہ تصور میں بٹھا لینا چاہیے، کبھی بھی اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے انتقام کی صفت میں عامل ہو سکتے ہیں، حرکت میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انتقامی جذبے کے ساتھ دشمنوں کا سر قلع کر سکتا ہے، خم کر سکتا ہے، سرکوبی کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو ٹرٹرانے والوں کی ٹرٹراہٹ، جس طرح موسم بارش میں مینڈوکوں کی ٹرٹراہٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں ٹر ٹر بول کر آوازیں بھی آتی رہیں گی، اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. جس طرح اس وقت ہمارے صوبے کرناٹک کا جو حال چل رہا ہے، کبھی حلال کٹ پر جھٹکا لگ رہا ہے، کبھی حجاب پر، کبھی نماز پر، کبھی داڑھی پر، کبھی اذان پر. یہ سب کے سب ہماری بیداری کے لیے ہیں، ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے. ایک اعتبار سے کرناٹک کے مسلمانوں میں ایک اعتماد ہو گیا تھا، اپنے امن پر گھمنڈ تھا کہ ہم لوگ گجرات کے حالت کے وقت میں بہت زیادہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے. جو زلزلہ گجرات کی سرزمین تک آیا، وہ زلزلہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کرناٹک میں بھی داخل ہو سکتا تھا، لیکن
اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بچایا، تو اس کا مطلب گھمنڈ کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ استغفار بڑھاؤ، توبہ بڑھاؤ، اللہ کی طرف رجوع بڑھاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ رب العزت عذاب اکبر کو ہٹا کر عذاب ادنا پر اکتفا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، طہارت پیدا ہو جائے، خوف آ جائے، خشیت آ جائے، ہم لوگ زکوٰۃ پابندی سے دینے والے بنے، ہم لوگوں کے اندر تکبر ختم ہو جائے، تواضع اور انکساری آ جائے۔ لیکن دن بدن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی نمازوں سے وہی غفلت، ابھی بھی پردوں سے وہی غفلت۔ ایک عجیب اصول و ضابطہ اسلاف نے بتایا، یہ ضابطہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ضابطہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ دین کی سہولت دیے ہوں، اس کے باوجود دین پر اگر کوئی عمل نہ کرے، اس کی دینداری پر اللہ تعالیٰ حالات لے کر آ جائیں گے۔ اللہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سہولت دینے کے باوجود اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، داڑھی رکھنے کی سہولت دینے کے باوجود داڑھی نہ رکھے، اللہ تعالیٰ حجاب کی سہولت دینے کے باوجود حجاب نہ کرے، اللہ نے حجاب کے نقشے دیے، حجاب کے لیے رخصتیں دی، حجاب کا ادب دیا، اس کے باوجود حجاب نہ کریں، تو جو چیز کی رخصت دینے کے باوجود ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ اس رخصت پر پابندی لگا دیتا ہے۔ اب داڑھی پر پابندی، جس طرح آج ترکی ہے، مصر ہے، یہ سب کے سب اسلامی ممالک کہلائے جاتے ہیں، لیکن اسلامی ملک ہونے کے باوجود ان پر پابندی ہے کہ وہ ہرگز داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ مصر میں داڑھی نہیں رکھ سکتے، ترکی میں داڑھی نہیں رکھ سکتے، المملکۃ الاسلامیہ ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کسی بھی طرح کی اجازتیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ کیوں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تم لوگوں نے ناقدری کی، اللہ کے اس رخصت کی قدردانی نہیں کی جس پر آج پابندی آ گئی۔ حجاب کرو، حجاب کرو کہا گیا۔ حجاب کے معنی کیا؟ ارے بھائی اپنے پورے بدن کو چھپانا۔ حجاب کے معنی ٹانگوں کو آزاد چھوڑ دینا، ہاتھوں کو آزاد چھوڑ دینا نہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں چہرے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن جب حضرت امام صاحب علیہ الرحمٰ نے اپنے زمانے ہی میں دیکھا، ارے بھائی چہرے کی اجازت دینا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، مصیبت سے خالی نہیں ہے، آفت سے خالی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے بے حیائی سے خالی نہیں ہے، تو حضرت نے پابندی لگا دی، فرمایا کہ اب چہرے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو جس وقت میں 130ویں صدی چل رہی ہے، اور 130ویں ہجری کا جب زمانہ چل رہا تھا تب کا فتویٰ، اور وہ فتویٰ دے کر اب تک 1300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے فتویٰ کتنا سنگین ہو چکا ہے۔ اب تو علماء کہتے ہیں ہاتھ کو بھی بے پردہ کرنا جائز نہیں ہے، پیر کو بھی بے پردہ کرنا جائز نہیں ہے، ہاتھ کو بھی پردے میں رکھا کرو، پیر کو بھی پردے میں رکھا کرو۔ اگر کوئی خاتون ہاتھ اور پیر کو بغیر پردے کے لے جا رہی ہے، وہ شرعی اعتبار سے بے پردہ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے رنگوں کو نمایاں کر دیا، آپ نے اپنے بدن کے اس عضو کو جو ہاتھ کہلایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے آپ نے چہرے کا رنگ واضح کر دیا، پیر کے ذریعے سے آپ نے اپنے شریر کا رنگ واضح کر دیا، اور اسی کو بے حیائی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جہاں پر بالوں کا پردہ ہے وہاں پر کھالوں کا پردہ ہے، جہاں پر کھالوں کا پردہ ہے وہاں پر شالوں کا پردہ ہے، جہاں پر شال کا پردہ ہے وہاں پر قال کا پردہ ہے، جہاں پر قال کا پردہ ہے وہاں پر چال کا پردہ ہے، جہاں پر چال کا پردہ ہے وہاں پر حال کا پردہ ہے، جہاں پر حال کا پردہ ہے وہاں ذوالحال کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے پردے
ترتیب کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ رخصت کسی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی رخصتی اختیار کرتے ہیں، یہ آ کر اپنے آپ کو بے حیا کی طرف آمدہ کر دینا، بے شرمی کی طرف آمدہ کر دینا، بے غیرتی کی طرف آمدہ کر دینا، اس کو شریعت نے منع فرمایا۔ اس لیے میں ادباً تمام خواتین سے کہہ رہا ہوں، تم مائیں ہو، تمہارا پردہ تمہارے حد تک محدود نہیں، تمہارے پردہ تمہاری بیٹی کے حد تک، تمہارے بیٹی میں بھی منتقل ہوگا، تمہاری بہو میں بھی منتقل ہوگا۔ تم بڑی ہو خاندان کے، تمہارے پردے تمہارے پورے خاندان میں پھیلے گا۔ ارے فلاں آپا حاجی ہیں، حاجی ہونے کے باوجود ان کا ہاتھ آزاد ہے۔ فلاں آپا داعیہ ہیں، اس کے باوجود ان کا ہاتھ آزاد ہے۔ فلاں آپا وہ تو معلمہ ہیں، ماشاءاللہ قرآن کی قاریہ ہیں اور وہ حافظہ ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اگر کوئی دیگر عورت چھوٹا پردہ کرتی ہے، اس سے 10 گنا زیادہ تم لوگوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ تمہارے پردے کا ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ تمہارا پردہ کوئی معمولی پردہ نہیں۔ جتنا اللہ نے عزت سے بخشنا جانتا ہے، اسی عزت کو اللہ ذلیل بھی کرنا جانتا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسباب عزت اللہ تعالی مہیا کرتا ہے، اسباب ذلت بھی اللہ ہی مہیا کرتا ہے۔ اگر عزت اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ ذلیل بھی کرنا جانتا ہے۔ سیکنڈز کا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرو گی، نافرمانی میں جرأت کرتی رہو گی، تو اس بات کا یاد رکھ لینا، اللہ ضرور بھی ضرور اس غفلت کا آج نہیں تو کل سزا دے گا۔ اور وہ سزا پانے سے پہلے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اگر اللہ نے ہمیں پردہ کرنے کی اجازت دینے کے باوجود ہم پردہ نہیں کیے، ہمارے دشمن ہمیں بے پردہ کر دیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں، آج جس علاقے میں ہم جی رہے ہیں وہاں کی نظریں بدل گئیں، وہاں کا سوچ بدل گیا، وہاں کے جذبات بدل گئے، وہاں کے خیالات بدل گئے۔ وہ سوچ، وہ فکر، وہ بھائی چارگی اب نہیں رہی جو تھی اس سے پہلے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہماری بچیاں کالج کو جا رہی ہیں تو ان کے سلسلے میں پہلے کی طرح آپ لوگ غافل ہو کر نہیں رہنا۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری بچیوں کے ساتھ نگرانی ہو، ہمارے بچیوں کی خیریت ہو، ہماری بچیوں کی کارگزاری ہو، ہماری بچیوں کے احوال پرسی ہو، ہمارے بچیوں کا جائزہ لیا جائے، ہمارے بچیوں کے فون میں کیا کیا میسیجز آ رہے ہیں، کیا کیا جوابات جا رہے ہیں، کیا کیا واٹس ایپ میں چیٹنگ چل رہی ہے، اور کیا کیا اس وقت میں ہمارے بچیوں کے فون میں فیس بک کا ہنگامہ چل رہا ہے، اور یہاں پر ٹویٹر میں کیا ہو رہا ہے، ان سب پر نگرانی کرنا والدین اور ذمہ داروں کے ذمہ ہے۔ اگر ان لوگوں نے غفلت کی، یاد رکھنا آج تمہاری بچیاں عزت کے ساتھ تمہارے گھر سے رخصت ہو رہی ہیں، کل سب سے زیادہ ذلت کی سبب بنے گی، رسوائی کے سبب بنے گی۔ شادیاں ہونے کے باوجود شادیاں ٹوٹنے کی وہی ٹویٹر سبب بنے گا، وہی واٹس ایپ سبب بنے گا، وہی آزادی سبب بنے گی، وہی رخصتی سبب بنے گی، وہی محبت سبب بنے گی۔ جس محبت کے ذریعے سے آپ نے اپنی بچی کو آزادی دی، وہ محبت سبب بنی کس کی؟ ان کی بربادی کی، تمہاری رسوائی کی، تمہارے ذلت کی، تمہارے گھر کے اندر کے حیا کو بے حیا بنانے کے۔ کیوں؟ خود کے محبت نے ان کو خار کر دیا۔ جیسا مقولہ مشہور ہے، تیرا پیار مجھے کر دیا خار، یہ ہو جائے گا کہ ہمارا پیار نے ان کو خار و خار کر دیا۔ اس لیے محترم خواتین، آپ فاطمہ کی نام لیوا ہیں، حضرت عائشہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجہ کے عقیدت مند ہیں، آپ پر لازم ہے ام سلمہ کے نقش قدم پر چلو، حضرت زینب کے نقش قدم پر چلو، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلو۔ اگر ہم لوگ ایک جٹ ہو کر، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، ارے سکھ 2% پورے ہندوستان میں ہیں، لیکن ان کے اندر کا اتحاد، ان کے اندر کا اتفاق، ان کے اندر کے مذہبی اعتبار سے موافقت کا ہو جانا، مذہبی موافقت۔ ہمارے یہاں 4 لوگ داڑھی رکھتے ہیں، 6 لوگ نہیں رکھتے۔
ارے ہمارے یہاں کوئی 10 لوگ اگر حجاب پہنتے ہیں 90% لوگ حجاب نہیں پہنتے. وہی کالج جس کالج میں بچیاں احتجاج کر رہی ہیں اسی کالج والا کہہ رہا ہے جب یہ تمام 70-80% بچیاں بے حجاب آنے کو تیار ہیں، آپ لوگ اتنے مختصر تعداد میں حجاب پر احتجاج کیوں کرتے ہو؟ ہم خود اپنے پیروں پر کھلاڑی مار رہے ہیں. تو جب ہم خود اپنے پیروں پر کھلاڑی مار کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اللہ کے پاس کوئی علاج نہیں. اسی کو کہا کہ خود تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں. خود کردارا علاج نیست، خود کردارا علاج نیست. جو خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے اسباب مہیا کر لیا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. میں خود اپنے آپ کو کھلاڑی مار لیا، اپنے پیروں پر کھلاڑی مار لیا. ارے میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر بہو آئی ہے تو بہو کا انتخاب بھی آپ نے کیا، اگر داماد آیا ہے داماد کا انتخاب آپ نے کیا، اگر تمہاری بچی جا رہی ہے جانے کا انتخاب آپ نے کیا، بے حیا ہو رہی ہیں بے حیا ہونے کا انتخاب آپ نے کیا. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ رو اس لیے رہے ہو آپ نے ظاہری اعتبار سے پر برقع تو پہنا دیا، دل کے اندر برقعے کی اہمیت نہیں پہنائی. آپ نے دل کے اندر برقعے کی عظمت نہیں بتائی. بچی کو بتانا چاہیے تھا ارے بیٹی یہ حجاب نہیں ہے، یہ اسلام ہے. یہ حجاب نہیں ہے، یہ عورت کی آبرو ہے. یہ حجاب نہیں ہے، یہ مذہب کی عزت ہے. یہ حجاب نہیں ہے، ہمارے اسلام کا جز ہے. یہ حجاب نہیں ہے بلکہ کلمے کا تقاضا ہے. آپ اگر بتاتی تو وہ سمجھ جاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے حجاب کے ساتھ وابستہ ہے، میرے حجاب سے تعلق رکھتا ہے. اگر میں حجاب ہٹاتی ہوں میں صنف نازک سے نکل کر چلی جاتی ہوں، میں عورت کہنے کے لائق نہیں رہتی. تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب ان خواتین سے بھی جو عادی خواتین کہلائی جاتی ہیں جن کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا ان سے حجاب کرو، ان سے بھی حجاب کرو، خنثی مشکلوں سے بھی حجاب کرو. اور فقہا یوں فرماتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں سے بے پردہ رہتی ہیں ان عورتوں سے وہ عورتیں پردہ کرنی چاہیے جو پردے میں رہتی ہیں. حالانکہ وہ بھی عورت یہ بھی عورت، لیکن یہ عورت بے پردہ پھرتی ہے، بے پردہ کیوں؟ اس کی بے حیائی کا اثر اس کے اندر منتقل ہوگا، اس کی بے شرمی کا اثر اس کے اندر. اللہ کے رسول کے صاف الفاظ ہیں لعن اللہ المسترجلات من النساء، لعن اللہ المسترجلات من النساء. مرد کی طرح رہنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء فرماتے مرد کی طرح کیا مطلب؟ بھئی مرد حضرات گلوز پہن کر تھوڑی نکلتا ہے باہر. ارے وہ باہر بغیر گلوز کے نکلتا ہے، ساکس پہن کر تھوڑی نکلتا ہے، بغیر ساکس کے نکلتا ہے. تمہیں کیا ضرورت بغیر گلوز اور ساکس کے نکلنے کی اجازت کس نے دی؟ ارے تمہیں شریعت نے کہا ہے کہ اس کی پابندی کرو تو تمہارے ذمے ہے پابندی کرنا. اگر تم پابندی نہیں کرو گی تمہاری یہ عدم پابندی تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا وبال کا سبب بنے گی. پھر ذلت، تمہاری ذلت تمہارے ہاتھوں سے جو تم نے کر لیا، اسباب ذلت جو تم نے اپنا لیا، اس کا بہت دور تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسی لیے کہا تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرم و حیا کے ساتھ ہمارے خواتین کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں بن کر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں بن کر، حضرت عائشہ ام سلمہ زینب کی بیٹیاں بن کر، حضرت سودا کی بیٹیاں بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے شان و شوکت کو برقرار رکھے. اللہ رب العزت جو پردہ کرتی ہیں اس کو 6 طرح کے اللہ کے پاس طرف سے انعامات ملتے ہیں. سب سے پہلا انعام
کلمے کی موت کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اپنے نور خاص سا نوازیں گے جس کے ذریعے سے وہ جہاں بھی جائے گی ہدایت کی ہوا چلے گی۔ اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے عظمت، محبت، وقار، قدردانی ڈال دیتے ہیں، اس کے اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ ایسی شان کی موت عطا فرمائیں گے جس موت پر لوگ فخر کریں گے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازیں گے اور اللہ اس کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔